بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th ماہر آج ہم آیت نمبر 5 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ آیت نمبر 5 ہمیں دی گئی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ لقد من اللہ، البتہ تحقیق بے شک، من اللہ، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، علی المؤمنین، مؤمنین پر، اذ بعث فیہم، جب بھیجا، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، من انفسہم، انہی میں سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم، جو تلاوت کرتا ہے، علیہم آیاتہ، اس کی آیات، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیات، جو ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھتا ہے، ویزکیہم اور ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم اور ان کو تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگر جب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ ترجمہ دیکھ لیں ایک دفعہ پھر۔ لقد من اللہ المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پہ احسان فرمایا، انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ دیکھیں اس آیت میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صاف بیان ہوئے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا ایک واضح ثبوت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ صفات پائی گئی۔ باپ بیٹے نے دعا کی تھی کہ انہی اوصاف والا رسول ان کی اولاد میں سے بھیج، یعنی کہ جو نبی ہو اور اس کے اندر اچھی عادات ہوں، وہ والا جو ہے رسول، ایسا رسول بھیجیے کہ جو آپ کی آیات پڑھ کے انہیں سکھائے، سنائے، سمجھائے اور ان کو پاک کرے، ان کو حکمت، ان کو جو ہے وہ کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ کا وہ عظیم احسان ہے جس کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تمام کائنات کے لیے نعمت ہے، مگر اہل ایمان کے لیے نعمت ہے اللہ کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ہی وہ دین اور دنیا، یعنی کہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے اور نہ ہی انہیں جنت ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی اور عیسائی مسلمان نہیں ہیں، اگرچہ وہ اپنے نبیوں کو ماننے والے ہیں، لیکن ہمارے نبی کو نہیں مانتے تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب جو ان میں اس جو ہے وہ آیت میں بیان کی گئی ہیں کہ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہے تلاوت آیات، یعنی قرآن کریم کی آیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ آیات قرآنی اپنے اندر یہ جاز، یعنی یہ صفت رکھتی ہیں کہ دنیا کے تمام جنات اور انسان مل کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر جب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کرتے ہیں اور لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں تو پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں۔ کتنے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کے مسلمان ہوئے اور ان پر ایمان لکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت، آیت کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی اوصاف میں سے ہے۔ دوسری صفت بیان کی ہے تزکیہ نفوس۔ تزکیہ نفوس صدیوں سے گمراہ بدکار لوگوں کے دلوں کو گندگیوں سے پاک کرتے ہیں۔ بت پرستی اور گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے لوگوں کے دل سیاہ ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو صاف اور پاک کر دیا۔ بگڑی ہوئی انسانیت کو حیوانیت سے نکال کر اخلاق عالیہ سے آراستہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام ہے۔ اب جیسے غیر مہذب قوم کو تہذیب کی بلندیوں پر پہنچا دینا تزکیہ نفوس نہیں تو اور کیا ہے۔ تعلیمی کتاب، یعنی کتاب اللہ کی تشریح و توضیح کرتے ہیں اور اس کے اسرار و رموز، معنی و مطالب بتاتے ہیں، ان کے مشکل مقامات کی وضاحت کرتے ہیں کہ جب تک آپ قرآن پاک نازل ہوتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحابہ کرام کو قرآن کی تعلیم نہیں دی بلکہ ان کے مطالب اور اس کی تشریح اور اس کے مطلب اور تفسیر بھی سمجھائی۔ اگلی صفت بیان کی تعلیم حکمت، یعنی عقل و دانش کی باتیں سکھاتے ہیں، اپنے اقوال اور اعمال کے ذریعے ان تمام مسائل کا حل بتا دیتے ہیں جنہیں فلسفی اور اہل عقل حل کرنے سے قاصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی گمراہ ترین قوم میں بھیجے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کے وقت ساری دنیا پستی کا شکار تھی۔ ہر قوم کی اخلاقی، مذہبی، سیاسی اور سماجی حالت بہت خراب تھی۔ عربوں کی حالت بھی بہت خراب تھی۔
پورے جزیرے عرب پہ قبائلی نظام چھایا ہوا تھا۔ قبیلے کے باہر محبت اور اخوت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ معمولی سی بات پہ تلواریں بے نیام ہو جاتی تھی۔ جنگ ایک دفعہ چھڑ جاتی تو 30-40 سال تک ختم ہی نہ ہوتی تھی۔ سخاوت کے عال میں جوا، شراب خوری پروان چڑھ رہی تھی۔ بہادری کے نام پر ظلم و تشدد کا دورہ تھا۔ جھوٹے وقار کی خاطر معصوم بچیاں زندہ درگور کی جا رہی تھیں۔ بت پرستی اور شرک کا یہ حال تھا کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی۔ اہل عرب کی اسی گمراہی کو قرآن حکیم نے ضلال مبین کا نام دیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی برکت ہے کہ دنیا کی جاہل ترین قوم سارے عالم کی ہادی اور رہنما بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جو کہ اس نعمت سے صرف مسلمان ہی نہیں پورے طور پر فائدہ مند ہو رہے یا ہو سکتے، اس لیے یہ احسان اللہ تعالیٰ نے فی الحقیقت مسلمانوں کے ساتھ ہی کیا ہے۔ آگے آیت نمبر 6 ہے ہمارے پاس، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آیت نمبر 6 ہم پڑھیں گے آگے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ، البتہ تحقیق، جاکم آئے تمہارے پاس، رسول من انفسکم، تم ہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، حریص، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا سخت گرا گزرتا ہے، حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی کی نہایت چاہنے والے ہیں، جو ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق ہیں، انتہائی مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ منہ نہ پھیریں تو کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہیں، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے سوائے اس کے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی ہیں کہ من انفسکم، پہلی صرف 4 صفات بیان کی گئی ان آیات میں۔ پہلی صرف یہ ہے کہ تم میں سے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں اور اجنبی نہیں ہیں، تم ان سے اچھی طرح واقف ہو، بچپن ہی سے ان کے اخلاق و کردار کو تم دیکھتے رہے ہو اور تم ہی ان کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے، ان کی سچائی اور راست بازی پر تم گواہ تھے۔ اب وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تم ان کے قول کو سچا کیوں نہیں سمجھتے، جھوٹ کا الزام کیوں لگاتے ہو، جبکہ تم ہی میں سے ہیں وہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی قوم میں سے تھے، تو ظاہر بات انہی میں سے تھے، اور قریش اس وقت سب سے معزز قوم تھی۔ دوسری صفت ہے عزیز علیہ ما عنتم، جو بات تمہیں مشقت میں ڈالے یا جس چیز سے تمہیں تکلیف پہنچے وہ ان پر بہت گرا گزرتی ہے، وہ ہر ممکن طریقے سے تمہاری پریشانی کو دور کرتے ہیں، اور جو دین لے کے آئے وہ بہت آسان ہے، اس پر عمل کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تمہاری وہ غلط کاریاں جو عذاب الہی کو دعوت دے رہی ہیں ان کے لیے سخت پریشان کن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ جب رات کو اٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے تھے، اتنی عبادت کی تھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر کیوں آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی امت کے لیے خیر خواہ تھے، ہر وقت اپنی امت کی فکر میں لگے رہتے تھے، ہر وقت اپنی امت کے لیے روتے بھی تھے، یہاں تک کہ قیامت والے دن جنت میں جانے والی سب سے پہلی ہستی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جائیں گے۔ پل صراط کے پاس کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی، اے اللہ یہ میرا امتی ہے، میرا امتی ہے، کون جو ہے وہ کسی کا اتنا خیر خواہ ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بہت زیادہ رحیم، بہت زیادہ شفیق، مہربان تھے، آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی اگر آپ کی امت کسی تکلیف میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، کوئی گناہ کر رہی ہو، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت پریشان اور یعنی کہ تکلیف محسوس کرتے تھے۔ تیسری صفت یہ ہے حریص علیکم، تمہاری خیر خواہی اور رفع نسانی کی خاص تڑپ ان کے دل میں پائی جاتی ہے، جس طرح باپ اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے حریص ہوتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانی کی بھلائی کی خواہاں ہیں۔
चौथी सिफ़त है बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बन के तशरीफ़ लाए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक़ात के लिए रहमत हैं, लेकिन ईमान वालों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त की इंतहा ही कोई नहीं। जो लोग आपके दीन को कबूल करते हैं इन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम की बारिश बरसती है और इनके साथ बेहद शफ़क़त से पेश आते हैं। दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया कि अगर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना माने और रूह गर्दानी करें तो कह दीजिए कि मुझे मेरा अल्लाह काफ़ी है, इसी पर मेरा भरोसा है, वो अर्श अज़ीम का मालिक है। मैं तुम्हें ईमान की दावत इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें तुम्हारी भलाई है। अगर तुम इसे कबूल ना करोगे तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है जिसकी कुदरत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात पर अमल करना चाहिए ताकि हम कल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के हक़दार ठहरें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।